الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، آپ کی خدمت میں اصلاحی نصاب کا دوسرا اہم رسالہ جزاء الاعمال، جو حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا تصنیف کیا ہوا ہے، اس کو شروع کرنے سے پہلے اور باقاعدہ اس کے پڑھنے سے اور سننے سے پہلے کچھ تمہیدی باتیں بیان ہو رہی ہیں. ایک اہم بات تو میں نے گزشتہ منگل بیان کر دی کہ ہمیں اصلاحی نصاب کا مطالعہ کرنا چاہیے، جس میں حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اہم رسالے 10 جمع ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اہم 10 رسالے اس میں جمع کیے گئے ہیں. ان میں سے ہر ایک نہایت ہی اہم اور ضروری ہے، اور اس کا مطالعہ ہم سب کے لیے از بس ضروری ہے. اس لیے اس کو حاصل کرنا چاہیے اور پھر باقاعدہ اس کا مطالعہ شروع کرنا چاہیے. خود بھی مطالعہ کریں، اور بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو روزانہ 10-15 منٹ جمع کر کے پڑھ کر سنانا چاہیے. اور یہ میں پہلے عرض کر ہی چکا ہوں کہ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو یا تو چھوڑ دیں اس کو، کیونکہ ایسی باتیں بہت کم ہوں گی جو آپ کے سمجھ میں نہیں آئیں گی. اکثر باتیں ایسی ہوں گی جو آسانی سے آپ کے انشاءاللہ سمجھ میں آ جائیں گی، کیونکہ خود حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے لکھنے میں اپنی زبان کو بہت ہی آسان سے آسان کرنے کی کوشش فرمائی ہے. اور اگر آپ اس کو بھی سمجھنا چاہتے ہیں تو وہاں پر نشان لگا لیں، کچی پینسل سے نشان لگا لیں یا کاغذ کی نشانی لگا لیں، اور پھر کسی مقامی عالم سے اس کو سمجھ لیں. تھوڑی سی اس میں زبان حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریباً 100 سال پرانی ہو گئی تو اس کا بھی کچھ تھوڑا بہت فرق پڑتا ہے، اور حضرت کا انداز بھی زیادہ تر علمی ہوتا ہے، اور علمی انداز عوام کے لیے اگر بہت زیادہ آسان نہ ہو تو قدرے مشکل ہوتا ہے.
تو اس سے آپ گھبرائیں نہیں اور یہ دل چھوٹا نہیں کریں گے میرے سمجھ میں نہیں آ رہا. اللہ تعالیٰ نے چونکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ عظیم خدمت لی ہے اور ان سے یہ رسالے لکھوائے ہیں تو اس میں اللہ پاک نے یہ بھی تاثیر رکھی ہے کہ کچھ دن تو آدمی کو اجنبیت سے محسوس ہوتی ہے، دل نہیں لگتا، پڑھنے کو طبیعت نہیں چاہتی کیونکہ وہ باتیں پوری طرح سمجھ میں نہیں آتی. تو لیکن یہ چند دن کی بات ہے، بس پھر ایسا کیفیت ہو جائے گی انشاءاللہ چھوڑنے کو دل نہیں چاہے گا. یہ بھی تجربہ ہے. جو لوگ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ پڑھنے سے گھبراتے ہیں، اگر وہ نہ گھبرائیں بلکہ زبردستی پڑھتے رہیں تو پھر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ پھر ان کے لیے چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے. ایسی حضرت کے ملفوظات کے اندر بھی ہے کہ شروع میں وہ ذرا سے آدمی کو مشکل معلوم ہوتے ہیں، حالانکہ مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے، لیکن پھر بعد میں ایسا آدمی کا ذوق ہو جاتا ہے اور حضرت کے مزاج اور مذاق کو سمجھنے کے بعد پھر آدمی ان سے ایسا مانوس ہوتا ہے کہ پھر چھوڑنے کو طبیعت نہیں چاہتی. اور مفید دونوں صورتوں میں، یعنی چاہے طبیعت لگے یا نہ لگے، طبیعت چاہے یا نہ چاہے، چھوڑنے کو دل چاہے یا نہ چاہے، مطالعہ ہر حال میں فائدہ مند ہے. جب ہر حال میں فائدہ مند ہے تو بس بھائی کبھی حکیم خمیرہ کھلاتا ہے تو سب خوشی خوشی کھا لیتے ہیں، کبھی کڑوی گولی بھی دیتا ہے تو بھائی اسے بھی نکلنی پڑتی ہے. تو جو کڑوی اور میٹھی دونوں کھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو صحت یاب ہو جاتا ہے الحمدللہ. تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ ابھی طبیعت لگے نہ لگے، اچھی لگے نہ لگے، بس دوا سمجھ کر کے بس اپنے آپ کو مطالعے کا عادی بنا لیں. اور یہ بھی بہت ضروری ہے. جب تک ہم اپنے آپ کو ان دینی کتابوں کے مطالعے کا عادی نہیں بنائیں گے ہماری اصلاح ہونا مشکل ہے. آج بھی انشاءاللہ بیان کے بعد یا مغرب کے بعد کچھ تھوڑے بہت نسخے احباب نے جمع کیے ہیں آپ کے سامنے، آپ کے لیے، آپ کے پیش کرنے کے لیے، مگر وہ تھوڑے سے ہیں. اور پچھلے منگل کو تو رعایت زیادہ ہو گئی تھی، اس دفعہ رعایت ذرا کم ہوگی، لیکن جنہوں نے پہلے لے لیے وہ نہ لیں اور ایک سے زیادہ بھی نہ لیں. طبیعت یہ چاہتی ہے کہ حاضرین میں جو لوگ اپنے اصلاح کے طالب ہیں وہ ان تک پہنچ جائے وہ کتاب، اور پھر وہ لے کر کے اس کا مطالعہ کریں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں اس بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. تمہید کے طور پر ایک دوسری بات آج عرض کرنی ہے. یہ جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک وعظ میں بیان فرمائی ہے، اور اس وعظ میں حضرت نے مسلمانوں کی 5 قسمیں بیان فرمائی. مسلمانوں کی 5 قسمیں بیان فرمائی ہیں. ایک سب سے ادنا اور ایک سب سے اعلیٰ اور 3 درمیان میں. 3 درمیان میں جن میں سے بعض اچھی بات بری. یہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اور اس لیے سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم حضرت کی ان بیان کردہ 5 قسموں کو سمجھنے کے بعد اپنے بارے میں فیصلہ کریں کہ ہم ان میں سے کس میں داخل ہیں. خدا نخواستہ ادنا درجے میں داخل ہیں تو اس سے بھائی آگے بڑھیں، اور 5ویں قسم جو سب سے اعلیٰ ہے اور وہی مطلوب ہے، وہی مقصود ہے، اس میں قدم رکھنے کی کوشش کریں اور اس میں اپنا نام رقم کروائیں، لکھوائیں. اور اس کا بھی طریقہ ہے، وہ یہی ہے کہ یہ اصلاحی نصاب کا مطالعہ کر کے اس کے مطابق عمل کریں. بس اس پہ جو عمل کر لے گا وہ 5ویں قسم میں انشاءاللہ تعالی داخل ہو جائے گا، اور وہ اس کے تو کہنے ہی کیا، جیسا ابھی آپ کو انشاءاللہ اندازہ ہوگا. تو اس بات میں حضرت نے فرمایا کہ غور کرنے سے مسلمانوں کی 5 قسمیں معلوم ہوتی ہیں.
ایک مسلمان کی قسم تو وہ جو بالکل ہی ادنا اور انتہائی کم درجے کی قسم ہے، وہ یہ کہ بس وہ نام کے مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، صاحب ایمان ہیں، لیکن ایمان کا کوئی تقاضا پورا نہیں کرتے، نہ ہمارے ظاہرہ کے پابند ہیں، نہ ہمارے باطنہ کے پابند ہیں، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ صدقہ، نہ خیرات، کوئی نیک عمل نہیں کرتے، اور رات دن گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے، ہر طرح سے دین سے دور اور دین سے بہرا اور فاسق و فاجر حالت میں زندگی گزارا، فاسق و فاجر ہونے کی حالت میں زندگی بسر کرتا ہے، تو یہ تو نام کے مسلمان ہیں۔ تو یہ ادنا درجے کا مسلمان ہونا تو کوئی مقصود نہیں ہے، اور یہ تو دنیا اور آخرت میں ناکام اور ذلیل ہونے کا درجہ ہے، جس سے بہر صورت ہر مسلمان کو جو اس میں شامل ہے بچنا ہی چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود یہ ایک بات سمجھنے کی ہے کہ چاہے مسلمان اور صاحب ایمان کتنا ہی عمل سے کورا ہو، عمل سے دور ہو، لیکن پھر بھی وہ ایمان کی وجہ سے سارے دنیا کے تمام کافروں سے، ساری دنیا کے سارے کافروں سے، چاہے وہ کتنے پڑھے لکھے ہوں، کتنے ہی عقل مند ہوں، اور کتنے ہی بڑے سے بڑے عہدے اور منصب پر فائز ہوں، اور چاہے کتنے ہی وہ دن رات فلاحی کام کرتے ہوں، اور چاہے رات دن کتنے ہی رفاہی کام کر رہے ہوں، اور کتنی ہمدردی اور خیر خواہی اور اچھے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوں، سارے مل کر کے بھی اس ایک ادنا سے ادنا مسلمان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اور دلیل قرآن شریف کی آیت ہے، وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ۔ ایک بندہ مومن اللہ تعالیٰ کے یہاں محبوب ہے، بہتر ہے مشرک سے، چاہے تمہیں مشرک اچھا لگتا ہو کسی بھی اعتبار سے۔ ایسی اللہ کی ایک بندی جو مومنہ ہے وہ بہتر ہے مشرکہ عورت سے، چاہے تمہیں مشرکہ عورت کتنی اچھی لگتی۔ تو بعض لوگ کافروں کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں، تو یورپ کے کافر اتنے اچھے ہیں، اور وہ اتنے با اخلاق ہیں، اور اتنے کیا کہتے ہیں ہمدرد ہیں، اور وہ اتنا کام آتے ہیں، اور کوئی راستہ بھول جائے تو نہ صرف راستہ بتاتے ہیں بلکہ گھر تک بھی پہنچا دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، اتنے صفائی پسند ہیں، اور اتنے ایسے اور ویسے ڈبل پیسہ ہے۔ تو یہ جن اعمال کی وجہ سے ان کی تعریف لوگ کر رہے ہوتے ہیں، وہ اعمال ان کافروں کے تھوڑی ہیں، وہ تو مسلمانوں کے ہیں، وہ تو اسلام کے ہیں۔ انہوں نے اسلام کی یہ باتیں اختیار کر لی تو اس وجہ سے ان کی تعریف ہو رہی ہے، تو تعریف ان کی نہیں ہو رہی، دراصل اسلام کی تعلیمات کی تعریف ہو رہی ہے۔ ان کے جو اپنے اعمال ہیں وہ تو کوئی بتلاتا نہیں، وہ بتائیں تو پتہ چلے کہ وہ کتنے پانی میں مثلا ان کے دل میں کفر بھرا ہوا ہے، شرک بھرا ہوا ہے، جہلیت بھری ہوئی ہے، یعنی خدا کے منکر ہیں، رسول کے منکر ہیں، کتابوں کے منکر ہیں، تقدیر کے منکر ہیں، ملائکہ کے منکر ہیں، عذاب ثواب کے منکر ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے منکر ہیں، وہ جنت جہنم کے منکر ہیں، عذاب ثواب کے منکر ہیں۔ یہ اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں، اور یہ وہ کفر ہے کہ جس کے سامنے ان کی ساری اچھائیاں مٹی، اور پھر وہ سور و خنزیر کھاتے ہیں۔ یہ کیوں نہیں بتلاتے ہو گئے؟ وہ چھپکلی کھاتے ہیں، بندر کھاتے ہیں، لنگور کھاتے ہیں، وہ کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں، وہ تمام سڑی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں، انتہائی گندی گندی چیزیں ان کی خوراک ہے۔ ان کا بڑے سے بڑا مشروب شراب ہے جو انتہائی ناپاک، جس کا قطرہ قطرہ ناپاک، کپڑے کو لگے تو کپڑا ناپاک، اس کا بیچنا حرام،
بے کرو تو بے باتیں. اور وہ ام الخبائث، جتنی برائیاں اور جتنی بد اخلاقیاں، جتنی بدعمالیاں شراب پینے سے پیدا ہوتی ہیں وہ کسی چیز سے نہیں. تو جن چیزوں کو اللہ پاک نے حرام کیا ہے وہ ساری کی ساری خبیث چیزیں، وہ ان کی خوراک ہے. ان کو پاکی کی تمیز نہیں ہے، طہارت ان کو آتی نہیں، صحیح طریقے سے ان کو غسل نہیں کرنا نہیں آتا، استنجا کرنے کا انہیں پتہ ہی نہیں. اس طرح کر کر کے وہ اپنی بدبو کو چھپاتے رہتے ہیں، منہ سے ان کے شراب کی بدبو آتی رہتی ہے. اور انتہائی وحشیت ان کے اندر اور جنگلی پن ان کے اندر پایا جاتا ہے. انہیں تمیز ہی نہیں ہے کہ ماں اور بہن میں کیا فرق ہے. اور ان کے حیا شرم کا کوئی کھانا ہی نہیں، شرم و حیا کو کھانا ہی نہیں ہے ان کے. دھوکہ فریب ان کے عام ہے. دو چار آدمیوں سے اگر آپ نے دھوکہ نہیں کھایا تو نہیں کھایا. ہمارے ایک استاد کہتے تھے بھائی وہ ڈاکو تو ہیں مگر وہ چھوٹے نہیں ہیں. تم تو دکانوں پہ ڈاکہ ڈالتے ہو، وہ ملکوں پہ ڈاکہ ڈالتے. تم کیا کہتے ہیں اکا دکا آدمی قتل کرتے ہو، وہ قوموں کو قتل کرتے. دیکھو دنیا میں کتنے قتل ہو رہے ہیں. برما میں کیا مسلمانوں کے ساتھ بیت رہی ہے، عراق میں کیا حال ہوا، فلسطین میں کیسی قیامت گزری. تو یہ کافروں کے یہ کام ہے بھائی. یہ کفر کے نتیجے میں ہے، یہ سب کفر و شرک کے نتیجے میں وہ مسلمانوں کے دشمن ہیں، انسانیت کے دشمن ہیں. اور جو لوگوں کو امداد دیتے ہیں تو وہ امداد تھوڑی الفاظ امداد کے ہیں، حقیقت میں قرض ہوتا ہے. وہ پاکستان سے قرض لے لے کتنا ڈوب رہا ہے. جو مہنگائی کا بھوت سوار ہے، پاکستان جو ہے اس وقت معیشت اس کی صفر میں آئی ہوئی ہے اور مہنگائی جو ہے وہ آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے. یہ سودی قرض لینے کی لعنت کی وجہ سے. تو سودی قرض دیتے ہیں جس کو بھی دیتے ہیں، اسی سے مہنگائی دن رات بڑھ رہی ہے. اس سے قتل و غارت گیری کا بازار گرم ہوتا ہے. اسی سے کیا کہ انہیں کی طرف سے یہ تمام عیاشی اور فحاشی کا سیلاب آ رہا. ٹی وی کے ذریعے، وی سی آر کے ذریعے، فلموں کے ذریعے یہ سارے فحش پروگرام یا تو انڈیا کی پیداوار ہے یا پھر یورپ کی پیداوار. یہ نمونے کے طور پر جو فلم بدی میرے ذہن میں آئے یہ ہے کافروں کے طریقے. یہ کیوں نہیں بیان کرتے ہو؟ خالی ان کی صفائی ستھرائی کو بیان کرتے ہو اور ان کے چند اخلاقیات کو بیان کر دیتے ہو. وہ ان کے تھوڑے، ان کے ہے نہیں، انہوں نے مسلمانوں کے اختیار کر لی. اور ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ اسلام کے احکام، اسلام کے اخلاق، اسلام کے اعمال ایسے مؤثر ہیں اور ان کی تاثیر یہ بذات ہے جو من جانب اللہ ان کے اندر پیدا کی گئی ہے. لہذا مسلمان اختیار کریں گے تو وہ دنیا میں ترقی کریں گے اور آخرت میں فلاح پائیں گے. کافی اختیار کریں گے تو وہ دنیا میں ترقی پائیں گے. ہاں کفر کی وجہ سے آخرت میں ان کو کوئی ترقی نہیں ملے گی، وہاں پر تو ان کے لیے سوائے عذاب کے کچھ نہیں. لہذا یاد رکھو کہ ایک مسلمان مرد، ایک مسلمان عورت، چاہے وہ ادنا درجے کی ہو، بے شک اس نے کلمہ پڑھنے کے بعد اور ایمان لانے کے بعد کوئی نیک عمل نہ کیا، پھر بھی ساری دنیا کے سارے کافروں سے وہ بہتر ہے. لیکن یہ ان کے اعتبار سے بہتر ہے. جو آگے جو میں 4 قسمیں اور بیان کروں گا اس کے اعتبار سے یہ بہت ہی ادنا ہے. اور دنیا میں ایسے بھی بہت سے مسلمان ہیں جو اس قسم میں داخل ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس سے آگے بڑھنے کی خوب توفیق عطا فرمائے اور انہیں بھی. ان کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی ان کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 قسم میں شامل فرمائے اور داخل فرمائے. حضرت فرماتے ہیں دوسری قسم مسلمانوں کی وہ ہے کہ وہ عمل تو کرتے ہیں، یعنی صاحب ایمان بھی ہیں اور ایمان لانے کے بعد وہ عمل بھی کرتے ہیں، مگر وہ عمل کرتے ہیں دکھانے کے لیے، نام کرنے کے لیے، قوم برادری خاندان میں نام کو روشن کرنے کے لیے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے بھائی ہم بھی یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، یہ ہم
اپنی برادری کی خدمت کر رہے ہیں، محلے کی خدمت کر رہے ہیں، دوستوں کی خدمت کر رہے ہیں، تو چلے لوگوں کو ہم کیا کر رہے ہیں، نہیں پتہ چلے گا تو ہمارا کیا نام ہوگا، تو ہمیں کون اچھا کہے گا. اس لیے کر رہے ہیں تاکہ برادری میں ہماری واہ واہ ہو. تو وہ عمل تو کرتے ہیں لیکن دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، نام و نمود کے لیے کرتے ہیں. ایسے ہی بہت سارے مسلمان، اور خاص طور سے غمی کے موقع پر، شادی بیاہ، دوسری خوشی کے موقع پر ایسے لوگ جو کام کرتے ہیں، بعض دفعہ اس کے اندر ان کی نیت دکھاوے ہی کی ہوتی ہے. چنانچہ اگر ان کو کہا جائے کہ بھئی یہ کام مت کرو، اگر نہیں کریں گے تو برادری میں ناک کٹ جائے گی، لوگ ہمیں جینے کو نہیں چھوڑیں گے، ہمیں لوگ پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں سنائیں گے، برا بھلا کہیں گے، اس لیے نہیں کریں گے تو بھئی ہم تو برادری میں بدنام ہو جائیں گے، اس لیے کرتے ہیں. یہ دکھاوا ہی، ریاکاری ہے، نام روشن کرنا ہے. مرنے کی صورت میں، غم کی صورت میں جو ناجائز رسمیں ہوتی ہیں بیشتر اس کے اندر دکھاوا اور نام و نمود ہوتا ہے، نام و نمود اس کے اندر پایا جاتا ہے. نتیجہ اس لیے کرتے ہیں، 11ویں اس لیے کرتے ہیں، 40ویں اس لیے کرتے ہیں، برسینی اس لیے کرتے ہیں کہ بھائی تو لوگ ہم کریں گے تو ہم نے کھایا تو کھلانا ہے. سب کہتے ہیں لوگ کہ بھائی ہم نے کھایا تو کھلائیں گے، نہیں کھلائیں گے تو پھر ہمیں لوگ کھا جائیں گے، لوگ ہمارے پیچھے پڑ جائیں گے. تم نے ہمارے یہاں تو بڑی بڑی موٹی موٹی بوٹیاں اٹھائی تھی اور تم نے تو پراٹھے کے سوا کچھ کھایا نہیں تھا، آج تم نے دال روٹی بھی نہیں کھلائی. لہٰذا وہ اس لیے کھلاتے ہیں کہ بھائی کھایا ہے تو کھلانا بھی ہے. تو شادی میں بھی یہ بعض لوگوں کے ذہن میں تو کھایا ہے تو کھلانا ہے، اور غمی کے موقع پر بھی بھائی تو ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، اور نہیں کریں گے تو ہماری بدنامی ہو جائے گی، ہم ذلیل ہو جائیں گے، خوار ہو جائیں گے، یہ ہے وہ ہے. اور کتنی تنظیمیں، کتنی جماعتیں جو خدمت خلق کرتی ہے تو تھوڑا سا کرتی ہے، ڈھنڈورا پیٹتی ہے. آج کل تو فیشن بن گیا ہے کہ کام پیچھے ہو یا نہ ہو، بس 10 آدمی کھڑا کر کے تصویر کھینچ کے میڈیا میں دے دو، اخبارات میں دے دو، بھائی فلاں نے یہ کام کیا، بھائی وہ کام کیا، نیچے لکھا ہوگا اور پھر واہ واہ ہو جاتی ہے، بس پیچھے کچھ بھی نہیں. تو بھائی یہ تو ریاکاری ہے، اور ریاکاری کے ساتھ آدمی کا عمل کچھ بھی نہیں ہوتا. عند اللہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. ثواب تو کجا الٹا ریاکاری کے طور پر کوئی کام کرنا، چاہے عبادت ہی کرے، چاہے ذکر ہی کرے، چاہے تلاوت ہی کرے، چاہے صدقہ خیرات ہی کرے، مگر دکھاوے کے لیے کرے تو بجائے ثواب کے الٹا عذاب. وہ عذاب میں کئی مرتبہ آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں، پھر کر دیتا ہوں کہ مشکوٰۃ شریف میں یہ روایت موجود ہے کہ جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس کو کہتے ہیں جب الحزن، غم کی وادی. آپ نے فرمایا تمہیں معلوم ہے یہ کیا ہے؟ صاحب بنا سکے آپ، اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ جب الحزن کیا ہے. آپ نے فرمایا جہنم کے اندر ایک وادی ہے یہ، اور اس میں اتنا خوفناک، اتنا ہولناک عذاب ہے کہ خود جہنم روزانہ 400 مرتبہ اس سے پناہ مانگتی ہے. کتنی؟ 400 مرتبہ. صحابہ کرام تو نظر گئے، کھانپ گئے سن کر، اس میں کون جائے گا، کس کو اس وادی میں ڈالا جائے گا؟ فرمایا ریاکار اس کے اندر ڈالے جائیں گے. جو لوگ دنیا میں نام کرنے کے لیے، دکھاوے کے لیے، اپنے نام روشن کرنے کے لیے، قوم، برادری، خاندان کو بتانے کے لیے، اپنی شہرت اور اپنی عزت اور اپنی بڑائی چاہنے کے لیے جو یہ کام کرتے ہیں وہ اس میں ڈالے جائیں گے. تو ثواب تو کیا ملا، اور الٹا جہنم کا بھی ایسا طبقہ اور جہنم کا بھی ایسا مقام کہ خود جہنم بھی اس کے عذاب سے پناہ مانگی. اور یہ 2 دفعہ نہیں، 2-4 دفعہ نہیں، 400 مرتبہ پناہ مانگی. لہذا بھائی ایک تو یہ کہ ہمیں اپنے اپنے اعمال میں اخلاص اختیار کرنا چاہیے. اخلاص بھی اختیاری ہے، ریاکاری بھی اختیاری ہے، غیر اختیاری نہیں ہے. لہذا جب بھی کوئی نیک عمل کرو اس میں پہلے نیت کر لو کہ یا اللہ بس یہ میں آپ کے رضا کے لیے کرتا ہوں،
اب کوئی میری تعریف کرے یا نہ کرے، کوئی مجھے شاباش کہے یا نہ کہے، کوئی اس کا مجھے صلہ دے یا نہ دے، میرا نام روشن ہو یا نہ ہو، بس آپ راضی ہو جائیں، بس میرا تو یہی سب سے بڑا انعام ہے کہ اللہ آپ راضی ہو جائیں، آپ کے قبول ہو جائے، بس سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے بس۔ اور اس نیت کے بعد پھر اگر دوران عمل ریاکاری کا وسوسہ آئے تو حضرت کا یہ قاعدہ یاد رکھے کہ وسوسہ ریا نہیں، ریاکاری کا وسوسہ ریاکاری نہیں ہوتی، ریاکاری خود بخود نہیں چپکتی، چپکانے سے چپکتی ہے، ارادہ کرنے سے ہوتی ہے، خود بخود نہیں ہوتی۔ لہذا بعض اصلاح چاہنے والوں کو بیچاروں کو یہ پریشانی ہوتی رہتی ہے، جہاں انہوں نے نماز پڑھنی شروع کی خیال ہے فلاں دیکھ رہا ہے، پریشانی کی ریاکاری ہو رہی ہے۔ ذرا سے ذرا اچھی تلاوت کری اور جناب ایک دم خیال آیا کہ اب سب لوگ مجھے شیخ القبرا کہیں گے، اب بڑی مصیبت میں آ گیا وہ کہ اب کیا کروں کیا نہیں کروں۔ بھائی حضرت نے بتا دیا کہ یہ تو وسوسہ ہے اور یہ غیر اختیاری ہے، غیر اختیاری طور پر یہ کاری ہو ہی نہیں سکتی، لہٰذا وسوسہ ہے ریا نہیں، بس اس کو یاد کر لو اور آرام سے اپنی نماز پڑھو، آرام سے اپنی تلاوت کرو، آرام سے اپنا نیک کام کرو، وسوسوں سے پریشان نہ ہو۔ اور اگر کسی سے کسی عمل میں واقعتاً قصداً اور ارادتاً ریاکاری ہو گئی ہے تو اس کا علاج بھی موجود ہے الحمدللہ۔ تو یہ کہ فوراً توبہ کر لو، فوراً توبہ کر لو کہ یا اللہ میں نے یہ کام ریاکاری کے طور پہ کر لیا تھا، مخلوق کے نظروں میں اچھا ہونے کی غرض سے کر لیا تھا، یا اللہ اپنی رحمت سے میرے اس گناہ کو معاف فرما دیا۔ لو بھائی وہ ریاکاری گناہ معاف اور عمل درست انشاءاللہ مقبول۔ جیسے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اگر کوئی یہ کہتا، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی کہتا حضرت میں جب بھی عبادت کرتا ہوں، ذکر کرتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، نوافل پڑھتا ہوں تو بہت ہی ریاکاری ہوتی ہے، یعنی وہی ریاکاری کے بڑے خیالات آتے ہیں۔ فرمایا پڑھے جاؤ اور کرے جاؤ، یہ فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے بات یہ ہے کہ جب تم کرتے رہو گے نا، کرتے کرتے آہستہ آہستہ وہ عبادت عادت بن جائے گی، اور جب عادت بن جائے گی یہ خیالات خود ہی ختم ہو جائیں گی۔ جب تک عادت نہیں بنتی اس وقت تک یہ خیالات ستاتے آدمی کو، اور جب عادت ہو جاتی ہے تو پھر کوئی خیال نہیں آتا آدمی کو، پھر وہ عادت کے مطابق کرتا رہتا ہے، اور عبادت کی عادت بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ، کیا کام کی بات فرمائی ہے۔ دو قسم ہو گئی ہوئی۔ تیسری قسم ان لوگوں کی ہے کہ جو عمل تو کرتے ہیں لیکن صرف ظاہری طور پر عمل کرتے ہیں۔ کئی مرتبہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ پاک نے ایک ہمارا ظاہر بنایا، ایک باطن بنایا۔ ظاہر وہ ہے جو ہم ایک دوسرے کو کا دیکھتے ہیں کہ یہ بھائی یہ خالد ہے، یا راشد ہے، یا عبداللہ یا عبدالرحیم ہے، سر سے پیر تک اس کا نقشہ ہمارے ذہن میں، یہ ہمارا ظاہر ہے۔ اس کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سے کرنے کے احکام دیے ہیں، کچھ بچنے کے احکام دیے ہیں۔ جو کرنے کے کام ہیں ان کو اوامر کہتے ہیں، جو بچنے کے احکام ہیں ان کو نواہی کہتے ہیں۔ تو مامورات و منہیات ظاہر سے متعلق ہیں۔ تو وہ لوگ ظاہری طور پر تو کچھ گناہوں سے بچتے ہیں، پورے نہیں بچتے۔ ظاہری طور پر تو کچھ اعمال انجام دیتے ہیں لیکن پورے نہیں دیتے۔ لیکن باطن کے جو فرائض و واجبات ہیں اور حرام و ناجائز امور ہیں ان کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہے الا ماشاءاللہ۔ یہ تیسری قسم ہے، یعنی اعمال ظاہرہ کے پابند ہیں مگر وہی پوری طرح نہیں ہے، لیکن ہیں بہرحال نماز کے پابند ہیں، روزے کے پابند ہیں، حج بھی کرتے ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں، حلال کمانے کی کوشش کرتے ہیں، ظاہری طور پر اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں، ظاہری اعمال ظاہرہ کے کچھ نہ کچھ ماشاءاللہ پابند ہیں، لیکن کچھ گناہ کرتے رہتے ہیں اور کچھ گناہ پھر بھی نہیں چھوڑتے۔ کچھ گناہوں سے بچتے ہیں، یعنی ان گناہوں سے بچتے ہیں جس میں بدنامی ہوتی ہے، رسوائی ہوتی ہے، ذلت ہوتی ہے، ان سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ لیکن جو گناہ کرنے سے کوئی بدنامی نہیں ہوتی، کوئی برا نہیں کہتا، نہ کوئی برا سمجھتا ہے، یا وہی جانتے ہیں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، بس وہ چپکے چپکے کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ صرف ظاہر سے متعلق ہے۔ وہ جو دل کی دنیا ہے اس کے اندر بھی جو عوامل ہیں ان کی طرف ان کے بجا لانے کا وہ دھیان نہیں، اور جو نواہی ہیں ان سے بچنے کا اہتمام نہیں۔ مثلا حسد سے نہیں بچتے، تکبر سے نہیں بچتے، حب دنیا دل کے اندر بھری پڑی ہے، یہ باطن کے نواہی ہو گئے۔
فرض یہ ہے کہ زہد ہونا چاہیے، تواضع ہونی چاہیے، اللہ اس کے رسول کی محبت مناسب اللہ پہ غالب ہونی چاہیے، یہ فرض ہے، اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں، دھیان ہی نہیں۔ یہ تیسری قسم ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے مدارس کے جو علماء ہیں اور طلباء ہیں، معلمات ہیں، طالبات ہیں، اور درمیانے طبقے کے جو عام مسلمان ہیں جو مساجد میں جمع ہوتے ہیں، مجالس میں آتے جاتے ہیں، بیشتر یہ لوگ اس قسم میں شامل ہیں۔ اب جو کسی خطرناک بات ہے، یہ تیسری قسم وہ ہے جس میں ہم اور آپ ظاہر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں اپنی فکر نصیب فرمائے اور اس قسم سے نکال کر اپنے آپ کو پانچویں قسم میں داخل کرنے کی کوشش کی جائے۔ حضرت یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہمارے مدارس کے جو طلباء ہیں اور عام وہاں کے علماء ہیں، بس وہ کورس کرنے پر اپنی نجات کافی سمجھتے ہیں، اپنی نجات کے لیے بس کورس کرنے کو کافی سمجھتے ہیں۔ بس انہوں نے آدھی زندگی یا ایک تہائی زندگی مدرسے پڑھنے میں گزاری، پھر باقی زندگی انہوں نے پڑھانے میں گزاری، اسی کو اپنے ذریعہ نجات سمجھتے ہیں۔ لیکن اپنے اخلاق کی درستی، باطن کی اصلاح، اس کی تو توجہ ہی نہیں ہوتی، اور متوجہ کرنے کے باوجود متوجہ نہیں ہوتی۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی میں بہت اس پر ان کو متوجہ کرتے تھے کہ ارے تم 1400 سال 8 سال تم کیا کہتے ہیں مدرسوں کے اندر گزارتے ہو علوم ظاہرہ پڑھنے میں، اور 8 مہینے میں تم اپنے باطن کی اصلاح کے لیے نہیں لگاتے، کیسے تم اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ تمہاری نجات ہو جائے گی؟ بھائی شریعت نے تو ظاہر کے متعلق بھی فرائض و واجبات بتائے ہیں اور باطن کے متعلق بھی فرائض و واجبات بتائے ہیں، ظاہر کے متعلق بھی محرمات بتلائے ہیں، قبائل بتلائے ہیں، باطن کے بھی محرمات اور قبائل بتلائے ہیں۔ سبھی سے تو بچنا ضروری ہے۔ ظاہر و باطن کے فرائض و واجبات کو ادا کرنا چاہیے، ظاہر و باطن کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اصلاحی نصاب بھی اسی کام کے لیے، اس سے ظاہر کے احکام بھی آپ کو معلوم ہوں گے، باطن کے احکام بھی معلوم ہوں گے، ظاہر کے عوامر بھی معلوم ہوں گے، باطن کے عوامر بھی معلوم ہوں گے، اور ان سے باطن کے اندر اچھے اچھے فضائل پیدا کرنا کا طریقہ بھی حضرت سے بیان فرمایا ہے، رذائل سے بچنے کا طریقہ بھی حضرت، اور کیا چاہیے؟ بس اب تو ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے، مطالعہ کریں اور عمل کریں، مطالعہ کریں عمل کریں، اتنی اہم کتابیں۔ تو یہ تیسری قسم ایسی ہے کہ حضرت فرماتے مجھے تعجب ہے کہ علماء جو ہیں طلباء صرف پڑھنے پر تکیہ لگائے بیٹھے کہ بس ہم نے پڑھ لیا بس تو یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ ارے بھائی اس کا تو آخرت میں کہیں سوال ہی نہیں ہوگا کہ تم نے درس نظامی پڑھا تھا نہیں پڑھا تھا، تم باضابطہ عالم بنے تھے نہیں بنے تھے۔ آنکھ بند ہوتے سب سے پہلے عمل سامنے آئے گا۔ جیسے میں نے پچھلے منگل کو ایک واقعہ سنایا تھا آپ نے آخر میں، کہ ایک بزرگ قبرستان سے گزر رہے تھے تو ایک صاحب قبر کا حال اللہ تعالیٰ نے ان پر منکشف فرمایا، اور منکشف یہ ہوا کہ وہ میت جو ہے قبر کے اندر بیٹھی ہے، زندہ سلامت ہے، اور اس نے ان سے مخاطب ہو کر کے یہ کہا کہ حضرت جہاں تم دنیا میں ہو اور ہم بھی کسی زمانے میں دنیا میں تھے، تو وہاں جو کچھ بھی ہم نیک عمل کرتے تھے یہاں آ کر سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ کیا ملتا ہے، سبحان اللہ میں کیا ملتا ہے، الحمدللہ میں کیا ملتا ہے، تہجد میں کیا ملتا ہے، تلاوت میں کیا ملتا ہے، 2 رکعت نفل پڑھنے میں کیا ملتا ہے، یہاں آ کر سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، مگر حضرت کر نہیں سکتے ہم کچھ، اور جہاں آپ وہ آپ کچھ کرتے تھے۔ علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے 1 2 3 نہیں کئی قواقعات اس قسم کے لکھے ہیں جن میں اہل قبور نے زندوں سے یہ بات کی، اور پھر انہوں نے یہ کہا آخر میں کہ حضرت آپ کی دنیا میں 2 رکعت نفل پڑھنا، دنیا میں آپ کے صرف 2 رکعت نفل پڑھنا میرے نزدیک یہاں آنے کے بعد دنیا اور دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہیں سب سے بڑھ کر ہے، ساری نعمتیں مل کر کے بھی 2 رکعت کے برابر نہیں ہے۔ یہاں آ کر پتہ چلا آپ نہیں کرنا، ایسے تو ہم پڑھا نہیں جاتے یا پڑھنے آپ کو ثواب ہی نہیں۔ بھائی ہم اپنی زندگی قدر کریں، بھائی ہم کہاں ہیں؟ لہٰذا 3 قسمیں ہو گئی میری آپ کے سامنے، اب باقی 2 قسمیں انشاءاللہ ہے نا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی بھائی اپنے رحمت سے فکر ادا فرمائے، یہ ہماری غفلت اللہ تعالیٰ دور فرمائے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک
اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام. آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، احسان ہے، فضل ہے، کرم ہے، آپ کا انعام ہے کہ آپ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، اور پھر اس سے بڑھ کر یہ آپ کا ہم پر احسان ہے، انعام ہے کہ حضور کی امت میں پیدا فرمایا. یا اللہ یہ بھی آپ کا انعام ہے اور احسان ہے، آپ نے اہل حق سے وابستہ فرمایا. یا اللہ یہ سارے آپ کے احسانات ہیں. یا اللہ ہم پر یہ احسان بھی فرما دیجیے کہ ہم یا اللہ درمیانے درجے میں بظاہر معلوم ہوتے ہیں. یا اللہ ہمیں مسلمانوں کی قسم اعلیٰ میں شامل فرما. یا اللہ ہمیں مسلمانوں کی قسم اعلیٰ میں شامل فرما. ہم کو، ہماری اولاد و نسل کو، تمام حاضرین اور حاضرات کو، اور جہاں جہاں جو مسلمان خواتین و حضرات یہ بیان سن رہے ہیں یا سنیں گے، یا اللہ انہیں بھی اور ہمیں بھی مسلمانوں کی جو 5ویں قسم ہے یا اللہ اس میں ہم کو شامل فرما. جو مسلمانوں کی سب سے اعلیٰ قسم ہے یا اللہ اس میں ہم کو داخل فرما. یا اللہ ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما. ضرور ہمارا اور سب کا خاتمہ خالص و کامل ایمان پر فرما. دنیا اور آخرت میں عافیت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.